الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 22 سے ہم آغاز کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس قبطی کو مکہ مارا اور اس کی موت واقع ہو گئی، اور اگلے دن وہی بنی اسرائیل کا بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا کسی اور سے لڑ رہا تھا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹتے ہیں کہ تم لگتا ہے کہ بڑے فتنہ پرور ہو، کل ایک بندے سے لڑائی کر رہے تھے، آج دوسرے سے کر رہے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اس قبطی کی طرف تاکہ دونوں کو الگ کر سکیں، اور وہ سمجھا کہ آج شاید وہ مکہ مجھے پڑ جائے، تو اس نے کل کی بات اگل دی کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جیسے کل ایک بندے کو قتل کیا تھا۔ بات کھل گئی اور وہ قبطی بھاگا صرف سیدھا فرعون کی طرف، اور جا کر خبر دی کہ کل جو مصر میں قتل کا واقعہ ہوا تو وہ قاتل موسیٰ ہیں۔ فوراً دربار طلب کیا گیا اور قتل کا فیصلہ ہو گیا، قصاص کا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فوج روانہ کر دی گئی۔ تو ایک خیرخواہ بندہ ایک مختصر راستے کو اختیار کر کے دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تمہارے قتل کا منصوبہ بن چکا ہے، تم یہاں سے فوراً بھاگ نکلو۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگے مصر سے تاکہ فرعون اور اس کی فوج کے چنگل سے نکل سکیں اور عافیت کا راستہ اپنا سکیں۔ تو آگے یہ قصہ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام رخ کرتے ہیں مدین کی طرف، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا اور ان کا رخ اپنی توفیق اور قدرت سے مدین کی طرف کر دیا۔ مدین یہ جنوب فلسطین میں واقع ہے اور مصر سے بہت قریب، جہاں فرعون کی عملداری نہیں تھی۔ جو مدین کا علاقہ ہے وہ فرعون کی حکومت سے خارج تھا، اور سب سے شارٹ راستہ یہی تھا، علاقہ یہی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین کی طرف رخ کرنے کی توفیق دی، اور وہ وہاں سے نکلے اور بھاگے، مدین کی طرف رخ کر لیا۔ قال، اور ساتھ یہ فرمایا کہ عسیٰ ربی، قریب ہے کہ میرا رب، یہدینی، عسیٰ ربی ان یہدینی، قریب ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، راستہ سجھا دے، سواء السبیل، سیدھے راستہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ مجھے چلا دے۔ ویسے سواء السبیل وسط راستے کو بھی بولتے ہیں، نہ تو وہ لمبا راستہ ہو اور نہ چھوٹا کہ پیچ دار، لیکن بالکل ایک درمیانہ راستہ، صاف ستھرا راستہ جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور میں بآسانی وہاں پہنچ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ امید قائم کر لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح، درست اور سیدھے راستے کی
ہدایت دے گا اور میں مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ خطرات بہت تھے، راستہ اگر پیچیدہ ہوتا تو کہیں بھی فرعون کی فوج کے ہتھے چڑھ جاتے اور پکڑے جاتے۔ تو ایسا راستہ جو سلامتی والا ہو اور بہت ہی نہ لمبا ہو نہ بہت ہی چھوٹا، کہ اس میں پیچ در پیچ گلیاں ہوں اور لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا کی، اور بالکل مختصر راستہ ہو جو درمیانہ سا، جہاں سے چل کر نکلنا اور پہنچنا آسان ہو۔ تو رخ ان کا مدین کی طرف تھا، چنانچہ مصر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور مدین میں داخل ہو گئے۔ اور مدین کا وہ علاقہ فرعون کی دسترس سے باہر تھا، اس کی عملداری سے باہر تھا۔ اب وہ مصر سے پوری طرح نکل کر محفوظ ہو چکے تھے۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس پہنچے، پانی سے مراد کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے تھے اور پیتے تھے اور اپنے جانوروں کو پلاتے تھے، یہ ماء مدین، یعنی مدین کے کنویں کے پاس جب پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس، تو پایا اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو، لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو پایا، یسقون، جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ بڑی بھیڑ تھی اور لوگ باری باری اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ قصہ یعنی مدین میں داخل ہو کر اس کنویں تک پہنچ گئے اور وہاں لوگوں کو دیکھا، بھیڑ بھاڑ دیکھی، اور لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور ایک طرف دو عورتیں بھی دیکھیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، سب کی توجہ کنویں کی طرف ہے، مگر دو عورتیں الگ کھڑی ہیں جو پانی پلانے کی کوشش نہیں کر رہی، بلکہ تذودانی، اپنے جانوروں کو وہ روک رہی ہیں آگے بڑھنے سے، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر دیکھا کہ یہ دو خواتین آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، بلکہ جانور آگے بڑھتے ہیں پانی پینے کے لیے تو ان کا راستہ روکتی ہیں۔ راستہ کیوں روک رہی تھی؟ یا تو اس لیے کہ جانور ان کے جانوروں میں گم نہ ہو جائیں، پھر ملے نہ اور کوئی ان کو اچک کر لے جائے، یا اس لیے کہ جانور اگر اندر جائیں گے، آگے بڑھیں گے، تو ان کو پانی پلانے کے لیے یا واپس لانے کے لیے مردوں سے اختلاط ہوگا، مردوں کی بھیڑ میں جانا پڑے گا، اور یہ بات حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ جو باحیا عورتیں ہوتی ہیں، بے دریغ مردوں میں گھسنا، مردوں میں داخل ہونا ان کے شرف کے خلاف ہے، ان کی حیا کے خلاف۔ تو پہلے سے جانوروں کو روک رہی تھی، آگے بڑھنے سے روک رہی تھی کہ جانور الگ رہیں، تاکہ حیا اور جو شرف ایک خاتون کا وہ کوئی داغدار نہ، اس پر کوئی دھبا نہ لگے مردوں میں اختلاط کی بنا پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ پلا رہے ہیں اور لوگوں میں کوئی مروت بھی نہیں ہے کہ چلو ان خواتین کو پہلے پلا کر فارغ کر دیں، ان کو یہاں سے بھیج دیں۔ یعنی ان کا ایک درست رویہ، اس قدر مفاد پرستی کہ عورتوں کی طرف توجہ ہی نہیں، حالانکہ اگر مروت ہو اور کوئی خاندانی شرف ہو تو ایسے موقع پر لوگ عورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو پہلے پلا کر ان کو بھیج دیتے، فارغ کر دیتے، لیکن کسی کی توجہ نہیں، سب اپنے مویشیوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟
تمہاری کیا شان ہے، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی، الگ ہو کر کیوں کھڑی ہو؟ قالتا، کہا انہوں نے دونوں نے، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلائیں گی یا نہیں پلاتی، حتیٰ یصدر الرعاء، حتیٰ کہ یہ سارے چرواہے پانی پلا کر اپنے جانوروں کو لے کر نکل نہ جائیں۔ جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ وہ ابونا، اور ہمارا باپ، شیخ کبیر، بہت ہی بوڑھا ہے، یعنی بہت ہی کم ان عورتوں نے کلام کیا، اور ان دو جملوں میں ہر چیز واضح کر دی، یعنی ہم ان مردوں میں اختلاط نہیں چاہتی، ان مردوں میں گھل مل جانا نہیں چاہتی، الگ تھلگ رہیں گی۔ یہ اختلاط ہماری عفت کے خلاف ہے، ہمارے باپ کی تربیت کے خلاف ہے۔ تو پھر تم کیوں آتی ہو؟ کوئی مرد نہیں ہے؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بہت ہی بوڑھا ہے، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں۔ اس جملے میں یہ بات ساری آ گئی، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، والد بوڑھا ہے، تو اپنی عفاف، اپنی پاک دامنی، اپنی حیا، اپنے شرف کے تعلق سے ہر بات انہوں نے دو جملوں میں واضح کر دی۔ اور خواتین اگر مردوں سے بات کریں یا بات کرنی پڑ جائے تو لمبی بات نہیں کرتی، مختصر جملہ، اور کوشش کرتی ہیں کہ ان جملوں میں ہمارا پورا مقصد جو ہے واضح ہو جائے اور زیادہ ان مردوں کا تخاطب نہ ہو۔ تو ان خواتین نے بھی دو مختصر جملے بولے کہ ہم جب تک یہ پانی پلا کر جائیں گے نہیں، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ ہم باحیا باوقار عورتیں، اور مردوں میں گھل مل جانا ہمارے شرف کے خلاف ہے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ تو تم کیوں آتی ہو؟ کوئی گھر کا مرد آ جاتا، گھر میں صرف ایک ہی مرد، ہمارا والد، اور وہ بوڑھا ہے، اس میں طاقت نہیں ہے، اور کوئی بھائی بھی نہیں، ہمارا باپ اور ہم دو عورتیں بس۔ تو ان دو جملوں میں ہر چیز واضح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آ گیا، ان پر ایک رحم آ گیا، اور نبی کی شان ہوتی، نبی جو ہے اس کے اندر رحم دلی، رقت قلبی، احسان کا جذبہ یہ ہوتا ہے۔ نبی میں درستگی نہیں ہوتی اور قلبی قساوت نہیں ہوتی۔ جب نبی علیہ السلام کو پہلی وحی غار حرا میں ملی اور جبریل کا آنا، ان کا سینہ چاک کرنا، ان کے دل کو دھونا، پھر ان کو کہنا اقرا پڑھو، اور ان کا کہنا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، جبریل کا سینے سے لگا کر دبانا، حتیٰ کہ سانس بند ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ واپس گھر آئے، خدیجہ سے اس قصے کا ذکر کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا۔ خدیجہ نے کہا کیوں نہیں بچو گے؟ آپ تو بڑے مکارم خیر کے مالک ہیں، انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں، وتقری الضیف، بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہ مکارم خیر انبیاء میں ہوتی ہیں۔ یہی رقت قلبی موسیٰ علیہ السلام میں تھی۔ آگے بڑھے، فسقا لہما، ان دونوں خواتین کے جو مویشی تھے ان کو پانی پلا دیا، ان کو پانی پلا دیا۔ یعنی بعض اسرائیلی روایتوں میں جن کی سند صحیح بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم میں ان بچیوں کے بارے میں اور ان کے والد جناب شعیب، جن کا نام شعیب لیا جاتا ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے، بڑی ایک درستگی، وہ مومن تھے، یہ قوم کفار کی تھی، تو پانی پلانا تو دور کی بات ہے، اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر کنویں پر بھاری پتھر رکھتے تھے جس کو 10 آدمی اٹھاتے تھے تاکہ یہ عورتیں کنویں سے پانی نہ پلا سکیں،
اور عورتیں بیچاری اس کنویں کے پاس جو پانی پڑا ہوتا، کچھ کیچڑ کی شکل میں ہوتا، کچھ جو ہے وہ جو پانی گرا ہوا زمین پر وہ ہوتا، تو اپنے جانوروں کو وہ پلا دیتی، مردوں میں اختلاط نہ کرتی، جب پتھر کنویں پر ڈال دیا گیا اس کو اٹھانے کی سکت نہ ہوتی، وہی بچا کچا پانی زمین پر گرا پانی وہ پلا دیتی تھی۔ آج موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، قوم جا چکی، انہوں نے وہ بھاری پتھر اٹھایا اکیلے نے، اندر سے ڈول نکالا پانی بھر کے، وہ بڑا بھاری ڈول، بڑا بھاری ڈول، پھر وہ پانی ان عورتوں کے مویشیوں کو پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، پھر وہ سائے کی طرف پلٹے۔ وہ سایہ کس چیز کا؟ کوئی درخت کا ہو سکتا ہے یا کسی دیوار کا ہو سکتا ہے، جہاں کنواں ہو، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہو اور پانی پلانے کا معاملہ ہو، تو وہاں کوئی نہ کوئی سایہ تو ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کے تھکے مارے سائے کی طرف بڑھے، فقال، فرمایا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں جو تو نے اتارا میری طرف رزق خیر، اس کا فقیر اور محتاج ہوں۔ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی بھلائی اوپر سے آتی ہے، رزق اوپر سے آتا ہے، اللہ کی عطا سے آتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صفت رب کا واسطہ پیش کیا، رب، اے میرے رب، صفت رب کا واسطہ پیش کیا، کیونکہ یہ رزق دینا اور بھلائی عطا فرمانا یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے۔ اور انزلتا، جو تو اتارے، جو بھلائی جو خیر، میں اس کا محتاج اور فقیر ہوں۔ رزق اوپر سے آتا ہے، قرآن پاک میں فی السماء رزقکم وما توعدون، تم سب کا رزق آسمانوں میں ہے، اللہ کے امر سے اترتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ میں اس وقت محتاج ہوں، تھکاوٹ بھی، ایک لمبے سفر سے آ رہا ہوں، اور کوئی کھانا پینا میسر نہیں تھا، اور بہت ہی بھوک لگی ہے۔ ان خواتین سے نہیں کہا کہ تم مجھے کچھ کھانا بھیج دو، اللہ کا نبی بڑا صاحب غیرت ہوتا ہے، اس کا سوال اللہ سے ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، کمال توحید یہی ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی پلا کر روانہ کر دیا۔ ہاں، یہ دعا ضرور کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب دعا ان بچیوں نے سن لی، ان عورتوں نے دعا سن لی، فوراً اپنے گھر گئیں اور اپنے والد کو بتایا۔ والد کون تھے؟ یہ کچھ لوگ مدین، جو علاقے کا نام آیا قرآن میں، اور شعیب علیہ السلام مدین کے رسول تھے، تو ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شعیب علیہ السلام ہے، قرآن میں نام ذکر نہیں۔ اگر یہ شعیب ہی ہوتے تو قرآن نے نام کیوں نہیں بتایا؟ بس صاحب مدین ہے، مدین کا ایک بزرگ، مدین کا ایک صالح شخص جو مسلمان تھا، مومن تھا، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا، اس کی توحید کو ماننے والا، مگر اس کا نام شعیب نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں۔ بلکہ قرآن میں جو شعیب علیہ السلام کی ایک بات ہے، وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، کہ قوم لوط آپ سے دور نہیں ہے۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کا عذاب تم جانتے ہو قوم لوط پر آیا اور تباہ و برباد ہو گئی، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، ڈر جاؤ اللہ سے۔
اس کا معنی یہ کہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ قوم لوط کے قریب تھا، لوط علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھا، اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تو پھر شعیب علیہ السلام جو ہے ان کا دور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے قریب ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد آئے، تو پھر یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ نہ ان کا نام کسی صحیح روایت میں مذکور ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ بعض اسرائیلی روایتوں پر لوگ ان کا نام ذکر کرتے ہیں، شعیب نہیں، وہ نام ذکر کرتے ہیں، مگر چونکہ وہ روایتیں مستند نہیں ہیں، اور سابقہ جو واقعات ہیں امتوں کے انبیاء کے، ان کی جو قوی حیثیت ہے وہ دو ہیں، یا وہ اللہ کی وحی سے ثابت ہوں، قرآن سے یا حدیث سے۔ باقی اسرائیلی روایتیں، ان سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، سند صحیح ہونی چاہیے، اور یہاں نام کے تعلق سے کوئی سند صحیح نہیں ہے۔ اب وہ دونوں عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلا کر روانہ ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا انہوں نے سن لی، جا کر اپنے والد سے قصہ بیان کیا۔ والد بھی متعجب ہوئے کہ آج جلدی آ گئی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرد صالح وہاں پہنچا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ساتھ بتایا کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، رب اے میرے رب، اے میرے رب، رب تعالیٰ کو پکار رہا تھا۔ اس بستی میں رب کو پکارنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کو بھی ملنے کا اشتیاق ہوا، اور جا ایک بیٹی کو بھیجا کہ اس مرد صالح کو لے کر آؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، آئی ان میں سے ایک عورت جو چلتی تھی استحیاء پر، حیا پر، یعنی چل رہی تھی حیا کو سواری بنا کر، اور تمشی علی حیا نے کہا، استحیاء کہا۔ استحیاء جس کا مادہ حیا ہے، مگر حروف کی زیادتی کی بنا پر معنی میں زیادتی اور مبالغہ، یعنی شدت کی حیا، بڑی سخت حیا کے ساتھ وہ آ رہی تھی، بلکہ بڑی سخت حیا پر چلتے ہوئے آ رہی تھی، وہ حیا اس کی سواری۔ کیا وہ حیا ہوگی کہ قرآن اس حیا کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اس حیا کی تعریف کر رہا ہے۔ کس طرح اس کا آنا، مفسرین نے لکھا بعض ایسی روایات کی روشنی میں جن کی سند صحیح ہے کہ ڈھکا ہوا چہرہ، ڈھکا ہوا بدن، اور چلنے کا انداز انتہائی نرم، چھوٹے چھوٹے قدم، ان حیا ہی حیا، کوئی چلنے کا معاملہ کوئی بے دریغ نہیں تھا۔ ایسی عورتیں جو حیا سوز ان کا معاملہ ہوتا ہے اور بے جھجک چلتی ہیں، قدم پٹک پٹک کے چلتی ہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ہلکے قدم، آہستہ آہستہ، با پردہ وہ خاتون آ رہی تھی، بڑی شدید حیا پر۔ قالت، اور آ کر کہا، ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اس جملے میں بھی ایسی بات ہو سکتی جو مروت کے خلاف ہو، مطلب کہ صحیح بات کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، یعنی آپ کو ساتھ لے جانے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، میرے والد کا پیغام جو آپ کو پہنچا رہی ہوں، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ بتا دیا کیوں بلا رہے ہیں۔ اگر بلانے کا مقصد مبہم ہوتا تو اس میں کئی سوال اٹھ سکتے، کئی باتیں نکل سکتی تھی، مگر حقیقت حال واضح کر دی، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں مزدوری کا جو آپ نے ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلایا، لیجزیک، تاکہ وہ آپ کو بدلہ دیں، اجر کی صورت میں، مزدوری کی صورت میں، ما سقیت لنا، جو آپ نے پانی پلایا ہمارے جانوروں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، حالانکہ نبی بدلہ نہیں لیتے،
لیکن اگر ایک بندہ کسی پر احسان کرے، دوسرا احسان کا جواب دے، وہ تو قابل قبول ہوتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، بدلہ الگ چیز ہے، اور احسان کا احسان کے ساتھ جواب دینا الگ چیز ہے. ویسے بھی ہدیہ قبول کرنا یہ انبیاء کی سنت. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے، جس کو بھی آپ نے ہدیہ سمجھا. اور اگر اس کو مزدوری بھی قرار دے دیں تو آپ نے ایک کام کیا ہے، اس کی مزدوری لینے میں کوئی حرج نہیں. آپ نے ایک ڈیوٹی دی، ایک کام کیا، آپ نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ایک پرمشقت کام تھا، تو اگر اس کی مزدوری بھی کوئی دینا چاہ رہے تو اس مزدوری اجرت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام چل پڑے. فلما جاءہ، بس جب وہ آئے اس کے پاس، کس کے پاس؟ وہ مرد صالح، صاحب مدین، بیٹیوں کا باپ. وقص علیہ القصص، اور موسیٰ علیہ السلام نے سارے واقعات بیان کر دیے. وقص علیہ القصص، اور سارے احوال بیان کر دیے، یعنی مصر فرعون کا واقعہ، پھر اس قبطی کو مارنا، پھر وہاں سے بھاگنا، سب قصہ بیان کر دیا. تو قال، کہا اس مرد صالح نے، لا تخف، مت ڈرو، کوئی خوف نہ کرو. یعنی خوف ہوتا ہے مستقبل کے اندیشوں کا. کوئی خوف نہ کرو. نجوت من القوم الظالمین، اب نجات پا چکے ظالم قوم سے. فرعون ظالم ہے، مستبد ہے، اور یہ علاقہ مدین کا یہ فرعون کی عملداری سے باہر ہے، اس کی یہاں کوئی رسائی نہیں. آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے، فرعون کی حکومت سے باہر آ چکے، تو آپ کو قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قالت، کہا، احداہما، ان میں سے ایک عورت نے، ان کی ایک بیٹی نے، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو مزدور رکھ لیجیے، اجرت پر رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک سب سے بہتر وہ شخص جسے آپ اجرت پر رکھیں گے وہ ہے یہ قوی اور امین. قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور امانت دار بھی. طاقتور بھی، امانت دار بھی. اور بعض روایتوں میں شعیب اس مرد صالح نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے؟ تو بچی نے بتایا کہ وہ پتھر جس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں، اس اکیلے نے اٹھا دیا. اور وہ ڈول جسے کئی لوگ مل کر کنویں سے کھینچتے ہیں، اس اکیلے نے کھینچ لیا. مانا بڑا طاقتور قوی انسان ہے. اور امین، امانت دار کیسے؟ جب اس کو لے کر گھر آ رہی تھی تو میں آگے تھی اور یہ مرد صالح موسیٰ پیچھے پیچھے تھا. تو اس مرد صالح نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں، سیدھا چلتا جاؤں گا، اور جہاں کو مڑنا ہو وہاں پتھر پھینک کے اشارہ کرنا تاکہ میں مڑ جاؤں. جب تک سیدھے چل رہے ہیں چلتے رہیں گے، جہاں کو موڑ آئے گا دائیں یا بائیں تو اس طرف پتھر پھینکنا تاکہ اس طرف میں مڑ جاؤں. امانت دار، اس کا قوی بھی ہے، امانت دار بھی. اور کوئی بھی آپ کو ملازم رکھے، مزدور رکھیں، اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے: کام کرنے کی قوت، بدن کی طاقت، اور امانت داری، خیانت نہیں. ملازم اگر کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے اس میں ضعف ہے، یا بعض بندے خائن ہوتے ہیں، امانت دار نہیں ہوتے، دونوں چیزیں یہ مزدوری کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس خاتون کی کیا نگاہ تھی، کیا پہچان تھی اس کی، کہ یہ بالکل مناسب ترین بندہ ہے. اگرچہ اجنبی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، مگر ہم نے پہچان لیا اس کو کہ یہ قوی بھی ہے اور امین بھی. اور یہ 2 وصف ایک مزدور کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. تو موسیٰ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے، تو اس کو آپ مزدور رکھ لیجئے. قال، کہا اس مرد نے، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں تیرا نکاح کر دوں
ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، احدی ابنتیہ، ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دو. ابنتین اصل میں تثنیہ کا صیغہ ہے، دو بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دو. ہاتین، ان دو بیٹیوں میں سے. لیکن شرط ہے الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ آپ میری مزدوری کریں 8 سال، میرے پاس اجرت سے کام کریں، مزدوری کریں 8 سال. فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا. مگر میری طرف سے جو ایک فرض ایک مدت ہے مزدوری کی وہ 8 سال ہے. 8 سال پورے کر دیے، شرط ہماری پوری ہوگی. اور 10 سال مزید آپ کر دیں، 2 سال اور، تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، ایک احسان ہوگا آپ کی طرف سے. وما اريد ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا آپ پر کوئی مشقت کروں، مشکل ڈالوں. یہ اس مرد صالح نے اس مزدوری کے تعلق سے کیا بتایا کہ جو 8 سال آپ گزاریں گے یا 10 سال گزاریں گے، میں آپ پر مشقت قائم نہیں کروں گا، کام بھی آسان ہوں گے. ریوڑ ہے، اس کی دیکھ بھال، اور بکریوں کو پانی پلانا اس کنویں پر، یہ کام آپ نے کرنے، اور کوئی مشقت والا کام نہیں ہے، آپ پر مشقت نہیں ڈالوں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. ہمارا معاملہ بالکل نیکی پر قائم ہوگا، تقوی پر قائم ہوگا، کوئی سختی کو مشقت آپ پر نہیں ڈالوں گا. آپ کو جو ہے مجھے نیک پائیں گے، صالحین میں سے پائیں گے. قال ذلک بینی و بینک، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا. 8 سال کروں یا 10 سال کروں طے ہو گیا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ان دو مدتوں میں سے جو مدت میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، تو آپ مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. 8 سال کروں تو وہ ایک مدت ایک مفروضہ ہے جو ہمارے بیچ فرض ہے، طے شدہ ہے. 10 سال کروں یا 8 سال کروں تو آپ 10 سال کے لیے مجبور نہیں کریں گے. اور اگر 10 سال پورے کر دوں تو یہ میری طرف سے ایک اضافہ، ایک آپ کے لیے نیکی اور خیر خواہی ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پر گواہ، وہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اس معاہدے کو جانتا ہے. تو 8 سال تو طے ہے، وہ پورے کروں گا. 8 سال پورے کر دیے تو اس سے مزید آپ مجھ پر تقاضا نہیں کریں گے، مزید اصرار نہیں کریں گے. اور اگر 10 سال پورے کر دیے تو میری طرف سے ایک خیر اور نیکی ہوگی آپ کے لیے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس معاملے پر گواہ ہے. یہاں تک ان خلاصہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے، اور وہ پانی پلانے کا قصہ ان خواتین کے ساتھ، اور پھر اس مرد صالح نے گھر بلا لیا، اور اب گھر بلا کر یہ باتیں ہوئیں، اور ایک چیز، ایک معاملہ طے ہو گیا، ایک معاہدہ طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے کتاب و سنت کا. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.